اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ وَقَالَ رَدَدْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا۔ ماسبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی شخص نے یعنی جیسے عاقلہ بالغہ باکرہ کا نکاح کیا تو اور نکاح کرنے کے بعد اسے اس کی اطلاع دی، خبر دی، تو خبر دینے کے بعد اگر وہ رد کر دیتی ہے تو نکاح رد ہو جائے گا، اور اگر وہ خاموشی اختیار کرتی ہے تو رضامندی مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی باکرہ بالغہ کا نکاح اس کے ولی نے کیا اور اس کی غیبوبت میں وہ نہیں تھی اور خبر ان تک پہنچی، تو ایسی صورت میں اگر وہ اجازت دے دیتی ہے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یعنی خاموشی اگر وہ رد کر دیتی ہے تو نکاح رد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خاموش رہتی ہے تو یہ اس کی طرف سے رضامندی مانی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ اسی سے متعلق اور اسی سے متفرق مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یعنی شوہر نے کہا عورت سے کہ تجھے میری نکاح کی خبر ملی تھی اور تو نے خاموشی اختیار کی تھی، لہٰذا تیرے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے، اور عورت کہتی کہ نہیں بلکہ میں نے رد کر دیا تھا، تو اب گواہ کسی کے پاس ہی موجود نہیں ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ تو ایسی صورت میں یہ اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ بات عورت کی مانی جائے گی اور یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ عورت کی، اور یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ جبکہ امام ظفر نے کہا ہے کہ بات یہاں پر مرد کی مانی جائے گی، شوہر کی مانی جائے گی، ٹھیک ہے، شوہر کی مانی جائے گی، یعنی گواہ کسی کے پاس نہیں ہے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ شوہر کی مانی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک چیز، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے، دلائل وغیرہ کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی طور پر، تمہیدی طور پر کچھ باتیں سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ میں مدعی اور دوسرا مدعا علیہ۔ مدعی کون ہوتا ہے؟ مدعی وہ شخص ہوتا ہے کہ ظاہر جس کے خلاف ہوتا ہے یا جس کی بات اصل کے خلاف ہوتی ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ مدعی ہوتا ہے، اور جس کی بات اصل کے موافق ہوتی ہے وہ مدعا علیہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کی بات ظاہر کے موافق ہوتی ہے وہ مدعا علیہ کہلاتا ہے۔ اور حدیث پاک کی روح سے مدعی کی ذمہ داری ہے گواہ پیش کرنا، اور مدعا علیہ کی ذمہ داری ہے مدعا علیہ پر جو ہے قسم ہے۔ کیا ہے؟ قسم ہے۔ بس ماری ہاں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اب دیکھیے امام ظفر فرماتے ہیں کہ بات مرد کی مانی جائے گی، کیونکہ مرد کی بات کیا ہے؟ خاموش رہنے کا قائل ہے نا، کہ تو خاموش تھی۔ بولنے اور خاموش رہنے میں اصل کیا ہے؟ رد کرنے اور خاموش رہنے میں اصل کیا ہے؟ خاموش رہنا نا۔ انسان کا خاموش رہنا اصل ہے کہ بولنا اصل ہے؟ خاموش رہنا اصل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اصل کے موافق جو بات ہے، اصل کے موافق بات عورت کے مرد کی بات ہے کہ انہوں نے خاموش رہنے کا قول کیا ہے کہ تو خاموش تھی، اور یہ اصل ہے، لہٰذا ان کی بات مانی جائے گی۔ یہ مدعا علیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مدعا علیہ ہے۔ اچھا،
اور اس پر انہوں نے ایک نظر بھی پیش کی کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے خیار شرط کی شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی، ٹھیک ہے، اور 3 دن سے زائد زمانہ گزر گیا، 3 دن سے زائد زمانہ گزر گیا، اور اس نے 3 دن کے اندر اجازت یا رد کے بارے میں کچھ نہیں بولا، اور 3 دن سے زائد کا زمانہ گزر گیا، تو یہاں پر جو ہے نا سکوت والی بات مانی جاتی ہے، یعنی رد نہ کرنے والی بات مانی جاتی ہے، اور اس طرح بھائی لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی بھائی۔ اگر 3 دن گزر جانے کا اختلاف ہو، چنانچہ مشتری یہ کہے کہ میں نے رد کر دیا تھا، اور بائی یہ کہے نہیں آپ نے رد نہیں کیا تھا، تو بات کس کی مانی جاتی ہے؟ بات مانی جاتی ہے کس کی؟ بائع کی، کیونکہ وہ خاموشی کا قائل ہے، اصل اس کے موافق ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جو ہے نا مرد جو ہے خاموشی کا قائل ہے کہ عورت خاموش تھی، رد نہیں کی تھی، یہی اصل ہے، لہذا اس کی بات مانی جائے گی۔ بات میں آ رہی؟ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے بظاہر اگرچہ آپ کو ایسا معلوم دے رہا ہے کہ اصل شوہر کے موافق ہے، مگر معنی کے اعتبار سے اس پر ڈیپلی اور گہرائی کے ساتھ نظر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اصل شوہر کے موافق نہیں بلکہ عورت کے موافق ہے۔ کیونکہ دیکھو عورت اس بات کا مدعیہ ہے، عورت اس بات کا قائلہ ہے کہ ملک بزا کا ثبوت نہ ہو شوہر کے لیے، ٹھیک ہے، تملک بزا ملک بزا کا ثبوت اس کے مرد کے لیے نہ ہو، اور عورت مرد ملک بزا کے ثبوت کا قائل ہے۔ اور ملک بزا کا ثبوت اور عدم ثبوت میں، عدم ثبوت کیا ہے؟ اصل ہے، عدم ثبوت کیا ہے؟ اصل ہے، اور ثبوت کیا ہے؟ غیر اصل ہے۔ لہٰذا اصل جو ہے عورت کے موافق ہے، اور جب دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے تو اصل کے موافق جس کی بات ہے یعنی عورت کی بات اس کی بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، اور جب شوہر نے کہا بلغک النکاح، تجھے نکاح کی خبر ملی، فسکت، تو خاموش تھی، وقال، اور عورت نے کہا رددت، میں نے رد کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کہا رد کر دیا تھا، فالقول قولها، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ عورت کی بات مانی جائے گی، عورت کی بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر جو نا قالا ہے مراد، یعنی یہاں پر دراصل ہوگا قالت رددت، عورت نے کہا میں نے رد کر دیا تھا، فالقول قولها، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ عورت کی مانی جائے گی۔ وقال ظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں القول قولہ، بات ہاں مرد کی مانی جائے گی، لأن سکوت اصل، کیونکہ سکوت اصل ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں دلیل دیتے ہوئے کہ سکوت اصل ہے، ورد عارض، اور رد کیا ہے؟ عارض ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ عارض ہے۔ فصار کالمشروط له الخيار، تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ مشروط له الخيار، یعنی وہ شخص جس نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی، ادعا، دعویٰ کرے رد کا بعد مضی المدت، مدت نکل جانے کے بعد، تو وہاں پر جو ہے بات مانی جاتی ہے بائع کی، یعنی جو خاموشی کا قائل ہوتا ہے اور اس کا قائل ہوتا ہے کہ تو نے رد نہیں کیا تھا، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی نہیں۔ تو جس طرح وہاں پر جو رد نہ کرنے کا قائل ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ جو رد نہ کرنے کا قائل ہے اس کی بات مانی جائے گی، اچھا، یعنی مرد کی بات مانی جائے گی۔ وَنَحْنُ نقول، اور ہم کہتے ہیں انہو یدعی لزوم العقد، وہ دعویٰ کرتا ہے لزوم عقد کا، کیا شوہر دعویٰ کر رہا ہے لزوم عقد کا، وتملک البضع، اور ملک بضاع کے مالک ہونے کا، والمرأة تدفع، اور عورت اس کو دفع کرتی ہے، منع کرتی ہے، فکانت منکرۃ، تو عورت کیا ہوئی؟ منکرہ ہوئی۔ کل مودا، جیسا کہ مودا جس کے پاس ودیعت اور امانت کا سامان رکھا گیا ہو، اذا ادعا رد الودیعۃ، جب دعویٰ کرے ودیعت کے رد کرنے کا، ودیعت کے رد کرنے کا، ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مودا شخص ہے، مودا شخص ہے جس کے پاس ودیعت کا مال رکھا گیا ہے، مال کیا ہے؟ رکھا گیا ہے، وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ودیعت کا سامان واپس کر دیا تھا، ٹھیک ہے،
واپس کر دیا تھا اور وہ مالک کہتا کہ نہیں واپس نہیں کہتا. تو اب جو ہے نا یہاں پر بات مانی جاتی ہے مودع کی. بات مانی جاتی ہے کس کی؟ مودع کی. کیونکہ جس نے امانت رکھی تھی، ودیعت رکھی تھی، وہ گویا کہ اس کے اوپر امانت کو لازم کرنا اور اس کا جرمانہ اس پر عائد کرنے کا قائل ہے. ٹھیک ہے، اس پر امانت کو لازم کرنے کا قائل ہے اور یہ جو ہے دفع کر رہا ہے. اور اس میں کسی کو کسی کی امانت کسی کے پاس ہونے اور نہ ہونے میں اصل کیا ہے؟ نہ ہونا اصل ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اصل کے موافق یہاں پر کیا مودع کی بات ہے کہ واپس کر دی تھی اور میرے اوپر آپ کا کوئی ذمہ ہمارے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر اصل کے موافق کس کی بات ہے؟ مودع کی بات ہے. تو مودع کی بات مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ یہاں پر بھی عورت کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ تملک کے نہ ہونے کا قائل ہے، جو کہ یہی اصل ہے. بخلاف مسئلۃ الخیار، یہاں سے امام ظفر علیہ رحمہ کا جو مسئلہ خیار پر قیاس کیا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لأن اس کے برخلاف اس پر قیاس کرنا درست نہیں. کیوں؟ لأن اللزوم قد ظہر بمضی المدت، کیونکہ وہاں پر جو 3 دن کے بعد اختلاف ہوتا ہے اور بات مانی جاتی کس کی؟ جو خاموشی کا قائل ہوتا ہے یا خاموشی کا قائل ہوتا ہے، یعنی بائے کی بات مانی جاتی. وہ اس لیے نہیں کہ یہ خاموشی کا قائل ہے اور سکوت کا قائل ہے، بلکہ اس لیے کہ 3 دن کی مدت گزر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ظاہر ہوگا کہ بے لازم ہوگی. تو بے کا وہاں پر لزوم جو ہے 3 دن کی مدت گزر جانے کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ سکوت کا دعوے دار ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ سکوت کا دعوے دار ہے، لہذا اس پر آپ کا قیاس کرنا درست نہیں ہے. وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ. اب یہاں پر تو یہ ظاہر ہو گیا کہ مدعی عورت ہے، مدعا علیہا کون ہے؟ عورت ہے. اور مدعی کون ہے؟ شوہر ہے. مدعی کون ہے؟ شوہر ہے. اور مدعا علیہا کون ہے؟ عورت ہے. ٹھیک ہے. اور مدعی کے ذمہ کیا ہے؟ مدعی کے ذمہ ہے گواہ پیش کرنا، بینہ قائم کرنا. اور ہم نے یہ جو مسئلہ پیش کیا یہ فرض کرتے ہوئے کہ کسی کے پاس بھی گواہ نہیں، یعنی مدعی کے پاس بھی جو ہے کیا ہے؟ گواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مدعی کے پاس بھی کیا ہے؟ گواہ نہیں ہے. تو اذا اسی کا وَإِذَا أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ، لیکن اگر بالفرض مان لے کہ وہ گواہ پیش کر دیتا ہے، اگلی گفتگو تو اس بنیاد پر ہوئی کہ کسی کے پاس گواہی نہیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ، اگر زوج جو مدعی ہے اگر بینہ قائم کر دے علی سکوتہا، عورت کے سکوت پر، ثبت النکاح، تو کیا ہوگا؟ نکاح ثابت ہو جائے گا. کیوں؟ لأنہ نور دعواہ بالحجہ، کیونکہ یہ مدعی ہے اور مدعی نے اپنے دعویٰ کو روشن کر دیا حجت و دلیل کے ذریعے سے، گواہوں کے ذریعے سے. وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ بَيِّنَةٌ، لہذا اس کی بات مانی جائے گی. اور اگر بینہ نہ ہو تو اب دوسرا کام ہوتا ہے یہ کہ جو مدعا علیہ ہے اس پر اس سے قسم لی جائے. کہ وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ بَيِّنَةٌ، اگر اس کے پاس بینہ نہ ہو تو عورت کو قسم دلانی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ 6 مسائل ایسے ہیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جاتی ہے. مدعا علیہ سے کیا ہوتا ہے؟ قسم نہیں لی جاتی ہے. انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے. تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ بَيِّنَةٌ، اگر بینہ نہ ہو فلا یمین علیہا، تو عورت پر کیا ہوگا؟ قسم نہیں لی جائے گی. ان امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک وہی مسئلۃ الاستحلاف فی الاشیاء الستۃ، اور یہ کیا ہے؟ 6 چیزوں میں حلف نہ لینے کا مسئلہ ہے. وسیأتیک فی الدعویٰ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کا تفصیلی بیان کتاب الدعویٰ باب الیمین میں آئے گا. اب یہاں پر دیکھیے وہ 6 مسائل کون سے؟ نکاح ہے، رجعت ہے، فی الالہ ہے، رقیت ہے، استلاد ہے اور نصب ہے. یہ 6 مسائل ہیں جن میں کیا ہوتا ہے؟ مدعا علیہ پر سے قسم نہیں لی جاتی ہے. بات ہوگی ختم. وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ بِكْرًا كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ثَيِّبًا.
اب یہاں پر یہ ہے کہ صغیرہ اور صغیر و صغیرہ یعنی نابالغ و نابالغہ بچے کا نکاح جائز ہے جبکہ ان کا نکاح ولی کر دے، جبکہ اس کا کون کرے؟ ولی کرے، باقرہ ہو صغیرہ یا سیبہ ہو، باقرہ ہو یا سیبہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صغیر و صغیرہ ان کو اگرچہ پتہ نہ ہو، ان کو اگرچہ پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کا نکاح اگر ولی کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا۔ صغیر و صغیرہ کہیں سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ادھر اس کے ابو نے جا کر کیا کر دیا؟ نکاح کر دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، اور صغیر و صغیرہ کا نکاح جائز ہے اذا زوجہما الولی، جب ان دونوں کا نکاح کر دے کون؟ ولی۔ بکرن کانت صغیرۃ، خواہ صغیرہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا والولی والعصبۃ، اور ولی کون ہے؟ اسباء ہے، ترتیب اسبات کی وہی ترتیب ہے جو میراث میں ترتیب ہے، انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ اب یہاں پر جو ہے دو طرح، امام مالک علیہ رحمہ کا بھی اختلاف اور امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی کا اختلاف دو چیزوں میں ہے، ٹھیک ہے، دو مسئلوں میں ہے۔ تب انشاءاللہ پہلے مسئلے کو بیان کریں گے، دوسرے مسئلے کو اگلے والے بیان میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں ولی کون ہوگا؟ تو ہمارے نزدیک جو ہے نا ولی اسباء ہے، اسبات ہیں، یعنی جز بھی ہو سکتا ہے، اصل اصول بھی ہو سکتے ہیں اور فروع بھی ہو سکتے ہیں، اجزاء باپ کے یعنی اصول کے جو فروع ہیں، اجزاء ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دادا کے جو فروع ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والولی والعصبۃ، ہمارے نزدیک ولی کون ہے؟ اسباء ہے۔ ومالک یخالفنا، اور امام مالک علیہ رحمہ ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں باپ کے علاوہ میں، یعنی امام مالک علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ ولی صرف اور صرف جو ہے نا باپ ہوگا، باپ کے علاوہ کوئی دوسرا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باپ کے ساتھ دادا کو بھی ایڈ کر لو، یعنی باپ اور دادا کیا ہے؟ ولی ہیں، اور باپ دادا کے علاوہ کوئی دوسرا ولی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کا اختلاف دو باتوں میں، ایک ہے کہ ولی کون کون ہوگا؟ پہلا باپ دادا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ صغیرہ سیبہ، ٹھیک ہے، صغیرہ سیبہ، اس پر ولایت حاصل ہے یا نہیں؟ صغیرہ سیبہ پر ولایت حاصل ہے یا نہیں؟ یعنی ولایت کا سبب کیا ہے؟ صغر سنی ہے یا ہے کہ باقرہ اور سیبہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کا دوسرا اختلاف یہ ہے کہ باقرہ ہونا، بکارت، یہ سبب ہے کس کا؟ ولایت کا۔ ولایت کا سبب کیا ہے؟ بکارت۔ لہذا باقرہ اگر ہے عورت تو ولایت حاصل ہوگی، اور باقرہ نہیں ہے تو اگرچہ وہ صغیرہ ہے لیکن اگر طیبہ ہے تو کیا ہوگا؟ اس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہم اس دوسرے مسئلے کو کل بیان کریں گے۔ دیکھیں پڑھیں، والولی والعصبۃ، ولی ہمارے نزدیک اسبات ہیں، ومالک یخالفنا، اور امام مالک علیہ رحمہ ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں فی غیر الابی، باپ کے علاوہ میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ والشافعی فی غیر الابی والجد، اور امام شافعی علیہ رحمہ ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں باپ اور دادا کے علاوہ میں۔ وفی الطیب الصغیرۃ ایضا، اور دوسرا اختلاف ان کا کس میں ہے؟ سیبہ صغیرہ میں بھی، کہ سیبہ صغیرہ پر ولایت حاصل نہیں ہوگی، اگرچہ صغیرہ ہے لیکن سیبہ ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ پہلے مسئلے میں امام مالک علیہ رحمہ کی دلیل، یعنی ان کا جو اختلاف پہلے مسئلے میں ہی صرف ہے، تو وجہ قول مالک، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ ان الولایت علی الحرۃ بے اعتبار الحاجت، حرہ پر ولایت تو کسی کو یوں تو ہونا نہیں چاہیے، عقل کے خلاف ہے، حاجت اور ضرورت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ولایت دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آزاد پر ولایت جو ہے حاجت کے اعتبار سے، ولا حاجت، اور یہاں پر کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن انعدام شہوت، شہوت کے نہ ہونے کی وجہ سے، شہوت کے، صغیرہ ہے نا تو صغیرہ کے اندر تو شہوت ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان الولایت علی الحرۃ، ولایت حرہ پر حاجت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور یہاں پر یعنی صغیرہ پر ولایت کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ شہوت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو شادی دلانے کی کیا حاجت ہے؟ شہوت ہی نہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ الا ان ولایت الاب، لیکن ہم باپ کی ولایت، یوں یعنی کہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ باپ کو بھی ولایت حاصل نہ ہو، لیکن ہم خلاف قیاس ضرورت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ صغیرہ پر باپ کی ولایت کو ثابت کرتے ہیں۔ بے الا ان ولایت الابی، مگر ایک ولایت اب باپ کی ولایت ثبتت، ثابت ہوئی ہیں نصاً حدیث پاک سے،
حدیث پاک سے، کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا 6 سال کی عمر میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ بات میں آ رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نص سے چونکہ اس کی ولایت ثابت ہے باپ کی، ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ذریعے سے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں۔ بخلاف القیاس، خلاف قیاس، والجد لیس فی معنی ہوا، اور دادا باپ کے معنی میں نہیں ہے، شفقت وغیرہ میں، دادا باپ کی طرح نہیں شفقت وغیرہ میں، لہٰذا کیا ہوگا؟ دادا کو باپ کے ساتھ ایڈ نہیں کریں گے، بس جتنا ثابت ہے نص سے اتنے ہی کو پر ہم اکتفا کریں گے۔ فلا یلحق به، لہٰذا اس کو اس کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔ قلنا، ہم نے کہا لا بل ہوا موافق للقیاس، آپ نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ قیاس کے موافق ہے، لأن النکاح یتضمن المصالح، کیونکہ نکاح بہت ساری مصلحتوں کا اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری مصلحتوں کا اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ولا تتوفر الا بین المتکافئین، اور یہ مصلحتیں پوری نہیں ہوں گی مگر دو باکفو، اور مصلحتیں پوری نہیں ہوتی ہیں عادتاً مگر دو باکفو رشتے کے درمیان ہی، دو باکفو شوہر بیوی کے درمیان ہے۔ ولا یتفق الکفو فی کل زمانے، اور ہر زمانے میں کفو ملتا بھی نہیں، باکفو لڑکا ملتا بھی نہیں ہے ہر زمانے میں۔ کبھی چھوٹے ہی میں کیا ہوتا ہے؟ باکفو لڑکا آ جاتا ہے، اور بڑے ہو جانے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باکفو لڑکا نہیں ملتا، مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے۔ فاثبتنا الولایت، تو ہم نے ولایت کو ثابت کیا حالت صغر میں، احرازا للکفو، کفو کی حفاظت کرنے کے لیے، کفو کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو یہ عقل کے خلاف نہیں بلکہ عقل کے موافق ہے۔ جب عقل کے موافق ہے، اور یہ جو کفو کا احراز جس طرح باپ کے ذریعے سے ہوگا اس طرح دادا کے بھی ذریعے سے ہوگا، دیگر ازواج کے ذریعے سے بھی ہوگا، کیونکہ قرابت جو ہے، رشتہ داری جو ہے، یہ شفقت کا طالب ہے، شفقت کا مقتضی ہے۔ اور بالغ ہونے کا انتظار کریں گے، کفو نہیں ملتا ہے۔ ہاں، عورت کے لڑکی کے بالغ ہونے کا انتظار کریں گے تو ہو سکتا ہے کفو نہ ملے۔ ہاں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ مطلب اس کا مطلب وہی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب وہی ہے۔ جب بالغ ہو جائے گی تو بالغ ہو جائے گی تو رشتہ مل سکتی ہے۔ ہاں، جب وہ بالغ ہو جائے گی اگر لڑکی، آگے بیان آئے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ وجہ قول شافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل یہ ہے کہ ان النظر لا یتم بالتفویض الی غیر الاب، باپ اور دادا کے علاوے کے طرف سپرد کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ شفقت تام نہیں ہوتی ہے، لیے قصور شفقتی، کیونکہ باپ دادا کے علاوہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شفقت کم ہوتی ہے، اور بعد قرابتی، اور قرابت و رشتہ داری بھی دور کی ہوتی ہے۔ ولہذا لا یملک التصرف فی المال، اس لیے تو مال کے تصرف کا بھی حقدار نہیں ہوتے، کون؟ باپ دادا کے علاوہ۔ مانو ادنا رتبتن، حالانکہ اس کا درجہ کیا؟ مال کا درجہ رتبہ کم ہے۔ فلا اللہ یملک التصرف فی النفس، تو ضرور بھی ضرور یہ ہوگا کہ مالک نہ ہو تصرف کا نفس میں، وانہ اعلیٰ، حال یہ کہ یہ کہ اعلیٰ و اولیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ انہ اعلیٰ اولیٰ، یعنی بدرجہ اولیٰ کیا ہوگا؟ یہ اس کا مالک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان القرابۃ داعیۃ الی النظر کما فی الاب، قرابت رشتہ داری یہ شفقت کا داعی ہے جیسا کہ باپ میں، والجد جیسے کہ باپ اور دادا میں، وما فی من القصور، اور جو اس میں باپ دادا کے علاوہ میں رشتہ داری جو قرابت داری اس میں جو کمی ہے شفقت کی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے اظہرنا، اس کو ظاہر کریں گے، فی سلب ولایت الالزام، ولایت الزام کو کی نفی کر کے۔ چنانچہ اگر باپ دادا نے نکاح کرا بالغ و بالغہ کا، تو بالغ ہونے نابالغہ کا اور نابالغ کا، تو یہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس نکاح کو توڑ نہیں سکتے، اس کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اور باپ دادا کے علاوہ نے نکاح کیا تو کیا ہوگا؟ اس کو توڑ سکتے، اسے خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ بخلاف التصرف فی المال، برخلاف تصرف فی المال کے، تصرف فی المال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ یتکرر، کیونکہ مال تو دست بدست ایک دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، فلا یمکن تدارک الخلل، لہذا وہاں پر تدارک خلل ممکن نہیں ہے۔ فلا تفید الولایت الا ملزمۃ، لہذا مال میں جس کی بھی ولایت ہوگی ولایت ملزمہ ہی ہوگی، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اس کا مال پتہ نہیں سعودی عرب پہنچ چکا ہوگا، پھر کیسے وہاں سے پھر حاصل کرے گا، ٹھیک ہے۔ ومال قصور لا یثبت، اور قصور شفقت کے ساتھ ولایت الزام ثابت ہو نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ ہے کہ مال میں ولایت باپ دادا کے علاوہ کو حاصل نہیں ہوگی،
لیکن نفس میں ولایت باپ دادا کے علاوہ کو حاصل ہوگی، کیونکہ یہاں پر آپشن ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کو چاہے تو فسخ بھی کر سکتے ہیں لیکن مال کو فسخ نہیں کر سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ